بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ افغانستان کے سابقہ صدر حامد کرزئی صاحب نے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو OIC کا اتنا بڑا سربراہی اجلاس ہوا ہے، وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے 17th کانفرنس، جو ایک ان یوزول کانفرنس ہے، اس کے اندر پاکستان نے فوکس کر کے افغانستان کے اندر سے ہیومینیٹیرین کرائسس کو کم کرنے کے لیے ان کو فوڈ اور کلودنگ اور دوسری ایڈیبل آئٹمز کی پروویژن اور ان کے فائنینشیل معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ جو امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، جرمنی ہے، اٹلی، ان کو بھی جمع کیا۔ سارے کا سارا یہ جو اجتماع ہوا ہے، اس کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹو تھا کہ افغانستان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا جائے، اور پاکستان ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، کرائسس سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ جو افغانستان کا سابقہ صدر ہے حامد کرزئی، یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور انڈیا ٹوڈے نے اس کی خبر کو لیڈ کے طور پہ لگایا ہے، اور انڈیا ٹوڈے رائٹس کہ جی پاکستان writes that former Afghan president asks Prime Minister Imran Khan to stop speaking on behalf of Afghans. وہ افغانس کے بہاف پہ بات کرنا اس سے باز آ جائے پاکستان کا پرائم منسٹر۔ یہ حامد کرزئی صاحب بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو داعش کے لوگ ہیں، ISIS کے یہ جو ٹیررسٹس ہیں، یہ تو پاکستان کے اندر سے افغانستان میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حامد کرزئی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ داعش ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان سے افغانستان کے اندر، یہ خود اپنی ہی بات کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے، وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے متعدد دفعہ یہ بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ جو ISIS ہے، یہ بیسیکلی امریکنز کی بنائی ہوئی ٹیررسٹ ایک آرگنائزیشن ہے، اور امریکہ نے ہی اس کو افغانستان کے اندر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اتارا ہے، اور یہ وہ ہیلی کاپٹرز ہیں جن کا مجھے بینگ پریزیڈنٹ آف افغانستان مجھے بھی علم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں سیریا سے لے کے آ رہے ہیں، کدھر سے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ایک امپورٹڈ قسم کا ٹیررسٹ گروپ ہے جس گروپ کو امریکہ نے افغانستان کے اندر لا کے نافذ کیا ہے۔ یہ حامد کرزئی صاحب کے یہ اتنے بڑے نشریاتی اداروں کو دیے ہوئے انٹرویوز ہیں جن کے اندر یہ مورد الزام امریکہ کو ٹھہرا رہے ہیں، اور اب یہ پاکستان کے اوپر آ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حامد کرزئی صاحب ہیں، یہ جب بھی ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے، انہوں نے اپنا جو بھی ان کا آقا ہو، وہ آقا انڈیا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف بات کرنی شروع کر دی ہے۔ میں تھوڑا سا حامد کرزئی صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حامد کرزئی صاحب یہ افغانستان کے باشندے ہیں، اور یہ 1957 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور اس سے لے کر ان کی جو سکولنگ ہے یہ پہلے تو قندھار میں ہوئی، قندھار کے بعد یہ جو حبیبیہ سکول ہے کابل کے اندر، ادھر سے انہوں نے گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد 1976 کے اندر یہ جاتے ہیں ہماچل پردیش، انڈیا کے اندر، یہ جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت یہ جاتے ہیں، اور ادھر سے جا کے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس کے اندر یہ اپنی ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، اور 1976 سے لے کے 83 تک انڈیا کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر انڈیا کا اور حامد کرزئی کا آپس کے اندر ریلیشن شپ بہت ہی گہرا ہو جاتا ہے، اور آگے چلتے پھر یہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو افغان رشین وار ہوتی ہے، یہ افغانستان کے جو ریفیوجیز آتے ہیں پاکستان کے اندر، ادھر پھر یہ آ کے کچھ عرصہ پاکستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر اور ان جگہوں پہ بھی رہتے ہیں، اور پھر ادھر ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ زینت قریشی جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ بھی گائنوکالوجسٹ تھیں، اور ادھر ریفیوجیز کیمپ کے اندر وہ ڈیوٹی کر رہی تھیں۔ میں ابھی آپ کو ان کا تھوڑا سا ریلیشن شپ بتا رہا ہوں، انڈینز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے حامد کرزئی صاحب کا۔ تو یہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور آگے چل کے ان کا کیا کہتے ہیں کہ جو 4 بچے ہیں، ان کے بیٹا ایک اور 3 بیٹیاں ہیں۔
تو 2 ان کی بیٹیاں انڈیا میں پیدا ہوئی ہیں حامد کرزئی صاحب کی، اور ایک بیٹی جو ہے وہ 2014 کے اندر پیدا ہوتی ہے انڈیا کے گڑگاؤں کے علاقے کے اندر، اور اس کا نام جو 2014 کے اندر ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے جی ملالئی۔ اور پھر 2016 کے اندر بھی جو اپولو ہاسپٹل ہے دہلی کا، ان کی آخری چوتھی بیٹی 2016 کے اندر پیدا ہوتی ہے when حامد کرزئی واز ایٹ the age of 58 years۔ تو یعنی ان کے 4 میں سے 2 بچے انڈیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، خود پہلے یہ 76-83 تک انڈیا کے اندر رہتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ اتنی کنیکٹیوٹی ہے، انڈیا کی سرزمین کے اوپر جا کے پاکستان کے خلاف درجنوں دفعہ انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہوئی ہے، اور اب بھی انڈیا ٹوڈے نے ان کی خبر کو لیڈ کے طور پہ لگایا ہوا ہے۔ اور حامد کرزئی صاحب آگے چل کے پھر کیا کہتے ہیں، یہ 96 سے لے کے 2001 تک یہ گورنمنٹ رہتی ہے طالبان کی، اور اس گورنمنٹ کے اندر بھی یہ یونیکال یونین یہ جو یونیکال ہے ایک امریکن کمپنی، یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا، جو بعد میں چیورن کمپنی نے خریدی 2005 میں، یونیکال کا چل رہا تھا کسی قسم کا نیگوشیشن افغانستان کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی یہ کنسلٹنٹ تھے یونیکال کے اندر، اور بعد میں اسی کی پاداش کے اندر یونیکال کے ساتھ بھی جب طالبان کی حکومت نے معاہدہ نہیں کیا تو تب بھی امریکہ نے ان کو فکس کیا ہوا تھا، اور نیو کنزرویٹوز نے کہ ہم نے ان کو پنش کرنا ہے۔ تو اس ٹائم اور اس سے پہلے بھی یہ متعدد دفعہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے، امریکن ایمبیسی، ادھر بھی آتے رہے، امریکہ بھی جاتے رہے، اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ یہ طالبان کو راضی کر لیں کہ مجھے یہ یو این کے اندر افغانستان کا ریپریزنٹیٹیو لگا دیں، لیکن انہوں نے نہیں لگایا کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل بندہ تھا۔ اس نے امریکہ کے لیے بھی سر توڑ کوشش کی کہ امریکہ کے اندر مجھے کوئی افغانی جو گورنمنٹ ہے، طالبان کی گورنمنٹ ہے، کوئی پوزیشن دے دے، انہوں نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ اور یہ 1999 کے اندر اس کے جو والد ہے احد کرزئی، ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے، یہ مارننگ پریئر پڑھتے ہوئے ادھر کوئٹہ کے اندر ریفیوجی کیمپ کے اندر، تو پھر بعد میں یہ اپنا جو اس کا قبیلہ ہے پوپلزئی قبیلہ، اس کا یہ چیف بن جاتا ہے، خان آف ٹرائب بن جاتا ہے، یعنی قندھار کے اندر اس کا قبیلہ ہے، وہ پورے کے پورے اس ٹرائب کا یہ چیف ہے، ادھر سے یہ ایزرٹ کرتا ہے اپنی پاور۔ تو یہ میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کنیکٹیوٹی ود انڈینز اینڈ امریکنز۔ تو یہ تب بھی جب طالبان کی پہلی گورنمنٹ تھی تب بھی ان کے خلاف تھا، امریکنز کو یونیکال والوں کے ساتھ مل کے بڑے حربے استعمال کرتا رہا کہ کسی طریقے سے یہ ان کو نقصان پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد صاحب اور اس کے دادا بھی، اس کے والد صاحب کی بہت اچھی ریلیشن شپ تھی کنگ ظاہر شاہ کے ساتھ، اور جب کنگ ظاہر شاہ کا وہ تختہ پلٹا ہے افغانستان کے اندر، اور اس کے بعد سے لے کے یہ جو جتنی بھی انسٹیبلٹی رہی افغانستان کی، اس ٹائم بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ ٹائپ کا جو افغانستان کے اندر ماڈل آئے حکومت کا، گورننس کا، اور یہ خلاف تھا طالبان کے اسٹائل آف گورننس سے، تو اس لیے بھی یہ طالبان کے ساتھ اس کی بڑی نظریاتی ایک جنگ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ایک آپ کو اور بات بتاؤں حامد کرزئی صاحب کے متعلق، اس کا جو بھائی تھا احمد ولی کرزئی، جو ایک برانڈ نیم تھا جس کو ہی از نو مور ان دا ورلڈ ناؤ، تو وہ جو ہے ڈرگ ڈیلنگ کا پورے کے پورے افغانستان کا سب سے بڑا وہ مافیا کا ہیڈ تھا، اور وہ ساری کی ساری یہ جو ڈرگ کی ڈیلنگ ہے اور کرپشن ہے وہ اپنے بڑے بھائی حامد کرزئی کی زیر سرپرستی کرتا تھا۔ 6 بھائی ہیں یہ لوگ، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی محمود کرزئی، وہ بھی اتنی زیادہ کرپشن، بلینز آف ڈالرز کی کرپشن کی ہوئی ہے، اور دبئی کے اندر انہوں نے اتنی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جمیرہ کے اندر اور کتنی جگہوں کے اوپر۔ تو یہ ساری کی ساری جو افغانستان کے اندر کرپشن ہوئی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ اور اب اس ٹائم انڈیا اور امریکہ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ حامد کرزئی کو رول دیا جائے، یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اس کے اندر اس کو رول دیا۔ امریکہ تو یہ بات کرتا ہے عبداللہ کو بھی آپ لیں اور حامد کرزئی کو بھی لیں، اور جب یہ فال آف کابل ہوا ہے اس ٹائم یہ ادھر رہا، اس نے ریکویسٹ کی ہے طالبان سے کہ اس کو اور اس کی فیملی کو پناہ دی جائے، امان میں رکھا جائے، تو انہوں نے اس چیز کا انتظام کیا،
اور اب یہ پورے اپنے پر تول رہا ہے، اور چونکہ اس کا کلاؤٹ ہے انٹرنیشنل بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں کہ اس کی ریلیشن شپ ہے، اور یہ کوئی ایسی کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں، معمول کی بات ہے، کیونکہ یہ افغانستان کا پریزیڈنٹ رہا ہوا ہے 22 دسمبر 2001 سے لے کر 29 ستمبر 2014 تک۔ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی 13-14 سال پورے افغانستان کا صدر رہا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اشرف غنی آ گیا تھا، 2 بندے ہی تو تھے، اور یہ جو دونوں بندے تھے، یہ دونوں کے دونوں بندے پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے، پاکستان کے خلاف ان کوئی موقع آئے افغانستان کے اندر بیٹھ کے یا انڈیا کے اندر جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہر دفعہ کوشش کی ہے، اور اب بھی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حامد کرزئی صاحب کو اتنی تکلیف اٹھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیکیدار نہ بنے افغانستان کے مسائل کا، تو بھئی آپ بن جائیں، آپ کو تو بنایا گیا ٹھیکیدار 2001 سے لے کے 2014 تک، آپ نے کیا کیا؟ اوکے فائن، ٹیل واٹ یو ہیو ڈن فار دا ایجوکیشن، ہیلتھ، گورننس اینڈ سروسز آف افغانستان۔ کوئی انفراسٹرکچر آپ نے ڈیولپ کیا؟ کوئی ایک کام بتا دیں آپ نے جو کیا افغانستان کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے، سوائے کرپشن کے، سوائے 2 نمبری کے، سوائے ایک پپٹ آف امریکہ کے رول کو پلے کرنے کے، آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ کوئی چیز کی ہوتی تو آج وہ نظر آ جاتی، اور یہ افغانی ایسے بھوکے پیاسے اور دنیا کے آگے ایسے در بدر نہ پھرتے۔ آپ نے کیا کیا 14 سال افغانستان کے اندر بیٹھ کے؟ اور اس اشرف غنی نے کیا کیا ہے؟ اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان یہ بات نہ کرے، بھئی کیوں نہ کرے بات؟ ایک آپ کا بھائی مر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کرائسس ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بھوک ہے، ننگ ہے، غربت ہے، ادویات اویلیبل نہیں ہے، کتنے مسئلے مسائل ہیں، ان کے بینکنگ اینڈ فائنانس کے پرابلمز ہیں، اور پاکستان وہ بھی سالو کرنا چاہتا ہے، سارے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ کو پرابلم اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے یہ طالبان کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو آپ کا چورن نہیں بکے گا، پھر جو کچھ ایلیمنٹس ہیں افغانستان کے اندر اس کو وہ آگے لا کے پورے کی پوری ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کو یہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے، یہ جو ساری کی ساری یہ جو سیشن ہوئی ہے اس کے اندر تو بیسیکلی افغانستان کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان بات کر رہا ہے، یہ کوئی پاکستان کا خالی مطلب طالبان کی حکومت نہیں ہے، بلکہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف افغانستان کے، یہ جو 4 کروڑ پاپولیشن ہے اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں، اس لیے پاکستان یہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہیلپ آؤٹ ہو گئے اور ان کی امداد ہو گئی، ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوور کم کر لیا گیا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ جو جتنے اس طرح کے لوگ ہیں نا، حامد کرزئی ٹائپ، حمداللہ محب، اشرف غنی، اور یہ جو عبداللہ صالح، یہ جو جتنے لوگ ہیں، تو پھر یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے حامد کرزئی صاحب کو کہ اس طرح کی ہرزہ سرائی سے آپ باز آئیں۔ آپ نے قدرے کچھ نہ کچھ پازیٹیو رول بھی پلے کیا ہے ٹو این ایکسٹینٹ فار دا پیپل آف افغانستان، تو اس کو آگے کر کے آپ ریکویسٹل موڈ پہ آ کر کوئی تھوڑا بہت آپ نے پاور کے اندر حصہ لینا ہے تو وہ طریقے سے بات کریں۔ اس طرح کی بات کرنے سے نہ ہی انڈیا نے آپ کو آگے انکلوسیو گورنمنٹ کے اندر شامل کروانا ہے، نہ ہی امریکہ آپ کو شامل کرائے گا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ آپ کو افغانستان کے طالبان سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ضد ہیں ان کی۔ You are antithesis to their thesis. You are counter narrative to the narrative of Taliban. وہ آپ ضد ہیں، وہ اگر روشنی ہے تو آپ اندھیرا ہے، کیونکہ آپ نے پورے کے پورے افغانستان کے اندر آپ نے کچھ نہیں دیا سوائے اندھیرے کے، خون کے، بلڈ شیڈ کے، ٹارگٹ کلنگ کے، بامبس کے اور مدر آف آل بامبس کے۔ You have given nothing but provision of all these things to Afghanistan and the people of Afghanistan. Now you're talking about that nobody else should worry about the crisis in Afghanistan. This is not possible. People of Pakistan, people of all the countries of Muslim Ummah, they are human beings and they are Muslims. They are concerned about the problems of people of Afghanistan because they are their brothers. So they have to. کسی نے اگر نہیں ہونا تو وہ آپ ہیں، ہمیں کنسرن ہے، کیونکہ ہم جو ہے جسم واحد کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ محسوس کرتا ہے، محسوس اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ آپ ہیں، یہ اشرف غنی ہے، اور آپ پھر سے نقب لگانے کے چکر میں دیکھیں یہ ناظرین کتنا
شدید تر، اور کتنا یہ ایک بڑا مرض ہے طاقت کا کہ یہ بندہ 14 سال افغانستان کا صدر رہا ہے اور اب بھی پوری سر توڑ کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھوٹا موٹا بیچ میں کوئی حصہ مل جائے. یہ کوئی امریکہ کے اندر افغانستان کا کوئی جا کے ایمبیسیڈر لگ جائے، یو این کے اندر لگ جائے، کوئی اس کو اور کوئی اس طرح کی کوئی پوزیشن دے دی جائے، کوئی گورنر لگ جائے کسی یہ پروونس کا. یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرا 14 سال یہ افغانستان کا حکمران رہنے کے باوجود. یعنی اتنی بڑی خطرناک چیز ہے یہ حکمرانی، اور یہ جو جاہو حشمت کی انسان کے اندر یہ جو وش ہے، تو اس کو اگر آپ اوور کم نہیں کرتے، لگام نہیں ڈالتے، تو یہ آپ کو رائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو کمانڈ کرتا ہے، اور یو بیکم اٹس سرونٹ. تو یہی کام یہ حامد کرزئی صاحب کر رہے ہیں، اور اس کی پاداش کے اندر یہ ہیلپ لینا چاہتے ہیں اس طرح کی بیان بازی داغ کر اپنے جو اب پرانے ان کے آقا ہیں. انڈیا بھی ان کا ایک طرح سے بہت بڑا یعنی ایک لیول آف فرینڈ اینڈ وہ ماسٹر رہا ہوا ہے. اس کو سنانے کے لیے پاکستان کو امریکہ بھی وہ گالی دیتا ہے، اسکیپ گوٹ بنانا چاہتا ہے، اس کو بھی راضی کرنے کے لیے یہ بیان بازی یہ کر رہا ہے. تو اس سے طالبان کوئی وہ ادھر بے بہرا نہیں ہے. دے نو آل دیز تھنگس ویری ویل اینڈ دے آل نو دس پرسن ویری ویل. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، گالیاں دیتے جائیں، آسمان پہ تھوکنے سے آپ کے اوپر ہی گرتا ہے یہ جو تھوک ہوتا ہے. تو حامد کرزئی صاحب، آپ کو اس طرح کی بیان بازی دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اقدامات کر رہا ہے، اور یہ بھی صرف اور صرف اس میں ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے لوگوں کو ہم اٹھا سکیں. اس سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبل، پراسپیرس، پیسفل اور ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اس سے اوپر پوری دنیا کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہوگی. کیونکہ پھر اس سے ٹیررزم نہیں آئے گی، اور یہ جب کامیاب ہوں گے، مضبوط ہوں گے، یہ داعش کو بھی ماریں گے، یہ القاعدہ کو بھی ماریں گے، یہ وہ بلیک واٹر کو بھی ماریں گے، ڈائن کور والوں کو بھی ماریں گے، وہ سارے امریکن جو مرسنریز جو سیکیورٹی کانٹریکٹرز امریکہ نے ادھر رکھے ہوئے تھے ان کو ماریں گے، جن کی ابھی بھی تعداد جو 10,000 سے اوپر ہے. تو یہ آپ کی تشویش بڑھتی جائے گی جیسے جیسے ان کی پٹائی ہوتی جائے گی. تو آپ کو چاہیے پاکستان کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی سے آئندہ گریز کریں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.